السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ گوادر میں ایک بار پھر بیری قزاقوں نے پورے سمندر کو اپنے قبضے میں لیا اور سرکاری جو سیکورٹی گارڈ میں ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہے، فائرنگ ہوئی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ جو آپ کا PB36 ہے، جس میں 7 پولنگ اسٹیشن کے لیے عدالت نے کہا تھا کہ ری پولنگ کرنا ہے، وہ ری پولنگ رک گیا ہے۔ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیوں رک گیا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو بھی شیئر کرتے جائیں۔ سب سے پہلے یہ نا آپ کا PB36 ہے، منگچر ٹو کلات۔ ضیاء لانگو صاحب اس سے کامیاب ہو کے آئے تھے، وزیر داخلہ بن گئے۔ اس کے بعد ان کے خلاف سعید لانگو صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی۔ بالآخر بلوچستان الیکشن ٹریبیونل نے ان کو کہا کہ جی آپ ڈی نوٹیفائی ہے، وزارت چلی گئی اور سیٹ چلی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ادھر 7 جو پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پہ بہت زیادہ اعتراض اٹھایا گیا تھا، ان پہ دوبارہ ری پولنگ کرنا ہے۔ اس کے بعد ضیاء لانگو صاحب سپریم کورٹ چلے گئے اور آپ کا الیکشن کمیشن کے ٹریبیونل بھی چلے گئے، لیکن فیصلہ ایک ہی تھا کہ ری پولنگ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ ظاہر ہے کہ پھر ری پولنگ تو ہونا تھا۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ایک ریکویسٹ کیا گیا ہے کہ چونکہ بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہیں، اور اسپیشلی یہ جو کلات منگچر یہ جو علاقہ ہے یہ بہت زیادہ متاثر کہیں اس کو، یا وہاں پہ سیکورٹی کے ایشوز زیادہ ہیں، تو اس لیے پوسٹ پون کیا جانا چاہیے۔ میرے خیال میں 27 ستمبر کو الیکشن ہونے تھے، 23 ستمبر کو شاید 7 پولنگ اسٹیشنوں پہ۔ تو وہ ابھی جو ریکویسٹ گئی ہے بلوچستان حکومت کی جانب سے، تو الیکشن کمیشن نے وہ پولنگ روک دی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ابھی جو 23 ستمبر کو، میں 23 یا 27 مجھے مطلب انہی درمیان کرنا تھا، وہ رک گیا ہے پولنگ ہونا، ری پولنگ ہونا وہ رک گیا ہے۔ تو ابھی آگے پھر ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کب کوئی تاریخ دیں گے، اس کے بعد کب ری پولنگ ہوگا، وہ بات کی بات ہوگا۔ اور بلوچستان حکومت نے ظاہر ہے کہ سیکورٹی کا ریزن بتا دیا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ بلوچستان کابینہ کے اندر جو رد و بدل ہونا شروع ہوا ہے، اس میں آج ایک نوٹیفیکیشن میرے نظر سے گزرا۔ اس میں جو محکمہ صحت ہے نا، وہ بخت کاکڑ صاحب کو دیا گیا اور فیصل جمالی صاحب سے واپس لیا گیا۔ ہم نے سوچا تھا کوئی روٹین کا کوئی معاملہ ہے یار، ادھر ادھر ہوتے ہیں نا، لیکن بعد میں فیصل جمالی صاحب کے جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا۔ انہوں نے کہا جی مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور مجھے پتہ تو پہلے سے ہی تھا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور صحت کا جو محکمہ ہے وہ بخت کاکڑ صاحب کو دیا گیا ہے۔ میرے نزدیک نہ بخت کاکڑ جو ہے ڈیزرو کرتا ہے اس محکمے کو، نہ فیصل جمالی کرتے تھے۔ کسی اور کو دیا جاتا تو شاید ہیلتھ میں تھوڑا بہت معاملات، ایشوز وہ کسی حد تک حل ہو جاتے۔ یہ وہ ہے جو اردو میں کہتے ہیں جی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ میرے خیال میں کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر صوبائی حکومت یہ کہے کہ جی میں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، یہ کوئی اچھا وغیرہ قدم نہیں ہے۔ لائک ڈس لائک ہو سکتا ہے اس میں، کیونکہ فیصل جمالی بھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے اس محکمے کو، اور موجودہ جو وزیر بنایا گیا یہ بھی ڈیزرو نہیں کرتا۔ اور موجودہ جو وزیر صحت آپ کو بنایا ہے بخت کاکڑ صاحب، اس پر SBK سے متعلق بہت سارے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ پورا بلوچستان اس حوالے سے اس کے علم میں ہے، پورا بلوچستان اس بارے میں بات کرتا ہے۔ ابھی ان کو صحت کا محکمہ دینا مطلب کوئی دانش مندی حکومت کی مجھے تو نظر نہیں آئی۔ بہرحال لیکن اب آتے ہیں اصل ٹاپک پہ۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کا جو سیاست ہے، اس کا ایک جز نعرے کا ایک جز گوادر میں اللیگل ٹرالنگ کا ہے۔ یہی ہوا۔ اب جب سے موجودہ حکومت
وجود میں آئی ہے نا، اور مولانا صاحب ان کے اتحادی ہیں، ان کو وزیر صاحب کو انہوں نے اعتماد کا اوارڈ بھی دیا ہے، تب سے یہ جو ٹرالنگ مافیا ہے نا، اس کو میں بحری قزاق کہتا ہوں. یہ ٹرالنگ مافیا نہیں ہے، یہ بحری قزاق ہیں. اس کی وجہ اس لیے ہے کہ یہ جب آتے ہیں، یہ نہ صرف وہ جو غریب مچھیرے ہیں جو سمندر میں نظر آتے ہیں ان کو نہ اس پر بھی حملہ کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں ہیوی گنز کے ساتھ، بلکہ کبھی کبھار وہ جو سمندر کے سیکورٹی کے لیے مقامی جو لوگ ہیں، سرکاری لوگ، وہ بھی ان کو نظر آتے ہیں، ان پر بھی یہ فائرنگ کرتے ہیں، مطلب ان پہ اٹیک کرتے ہیں. تو پھر یہ ٹرالر مافیا نہیں ہوا نا، یہ بحری قزاق ہے، ان کے سربراہ پھر مافیا چلا رہے ہیں. ایک ویڈیو ایسے ہی آپ کی نظر سے گزر رہی ہے، یہ حالیہ دنوں کے کل یا پرسوں کی ہے. وہاں پہ وہ سیکورٹی والے ادارے کے اپنا جو ہے راؤنڈ وغیرہ لگاتے ہیں نا سمندر کے اندر، وہ دیکھتی ہی ان پر فائرنگ کر دیا گیا. وہ جو بہت بڑا ایک لانچ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے سرکاری اہلکاروں پر فائرنگ کر دی، اور انہوں نے بھی تھوڑی جوابی وغیرہ فائرنگ کر دی. ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے یار، یہ جو سمندر کے اندر جو ان کو پیٹرولنگ وغیرہ کیا جاتا ہے نا، ان کے کروایا جاتا ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. پھر دیکھیں ٹرالر مافیا ایک دو بندوں کا نام نہیں ہے، ایک پورا ایک چین ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں، اس میں ممکن ہے بیوروکریسی شامل ہو، ممکن ہے اس میں بہت سارے آپ کے پولیٹیشین شامل ہوں، بہت سارے وردی پوش اور نان وردی پوش ہوں. تو بہت بڑا مافیا ہے. لیکن اس میں تیزی آئی ہے ابھی. وہ جو پہلے جو دھرنا دیا تھا مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے، اس دوران تھوڑی بہت جو احتجاج وغیرہ کی وجہ سے یہ تھوڑے سے کم ہوئے تھے. اللیگل جو ٹرالنگ ہو رہی ہے وہاں پہ نا، یہ کم ہوئے تھے. لیکن گزشتہ 5-6 مہینوں میں بہت زیادہ ہوا ہے، بہت حد سے زیادہ. تو اس میں چونکہ مولانا صاحب کا بنیادی نعرہ بھی یہی تھا، مولانا صاحب اس وقت MPA بھی ہیں، مولانا صاحب اس ٹائم آپ کا حکومت کا حصہ بھی ہیں، لیکن ان کے بس میں کچھ نہیں ہے نا، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ چاہتے ہوئے بھی یہ جو ٹرالرز ہیں نا، ان کو روک نہیں سکتا مولانا صاحب. اور حالیہ دنوں میں جو اجلاس ہوئے تھے اس میں بھی مولانا صاحب ہمیں نظر نہیں آئے، حالانکہ بطور عوامی نمائندہ ان کو آنا چاہیے تھا اسمبلی میں، کیونکہ انہوں نے ووٹ اس لیے لیا کہ میں اپنی عوام کا جنہوں نے ان پر اعتماد کیا، ووٹ دیا ہے، ان کی آواز اسمبلی کے فلور پہ اٹھاؤں گا. لیکن مولانا صاحب اب کہتے ہیں نہیں، میں نے جا کے نا گوادر میں وہاں پہ دھرنا دینا ہے عوامی نمائندہ ہوتے ہوئے. یہ کوئی لاجک نظر نہیں آ رہا. جب آپ نہیں تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں اسمبلی بھیج دیں تاکہ وہاں آپ کی آواز اٹھا لوں. اب جب عوام نے آپ کو منتخب کر لیا، اب دوبارہ آپ کہتے ہیں نہیں اسمبلی میں نہیں، میں اپنی عوام کے اندر جاؤں گا، وہاں پہ دوبارہ دھرنا دوں گا. ایک دھرنا انہوں نے دیا تھا، فلاپ دھرنا دیا تھا، اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے ہیں. آج انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے، بڑا زبردست انکشاف کیا ہے. اپنی ایک پریس کانفرنس کی تھی گوادر میں، انہوں نے کہا کہ 250 ارب روپیہ ڈالر مافیا جو ہے وہ گوادر کے ساحل سمندر سے کما رہی ہے. بہت بڑا انکشاف ہے. لیکن یہ مولانا نے نہیں کہا کہ سالانہ ہے، ماہانہ ہے یا منتھلی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ کی اگر بات ہو رہی ہے تو سالانہ ہوگا. سالانہ 250 ارب مافیا کے پیٹ میں جا رہا ہے، اور مقامی جو مچھیرا ہے، ماہی گیر ہے، اس کے پیٹ پہ پیر رکھ کر یہ لوگ نسل کشی کر رہے ہیں مچھلی کا. جو انٹرنیشنل رولز ہیں اس کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اپنے اصول ہیں، قانون ہیں، ان کو بھی یہ لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. اور جب کوئی پیٹرولنگ ہوتی ہے، سرکاری اہلکاروں پر فائرنگ بھی کی جاتی ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کسی سڑک پہ کوئی گاڑی جا رہا ہو، کوئی لیور والا ان کو روکے، وہ بجائے رکنے کی وہ لیور والوں پہ فائرنگ کرے، تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ دہشت گرد. یہی ہوگا نا. یہی چیز ٹرالر مافیا، سرکاری جو اہلکار ہیں ان پہ فائرنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، نہ مرکزی حکومت کرتی ہے، نہ نیوی کرتی ہے.
اور سب سے زیادہ یہ کہ نیوی کو کرنا چاہیے، نیوی کو کرنا چاہیے، اس کے پاس ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، وہ نیوی روک بھی سکتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ نہیں روکے گی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لے دے کے بلوچستان حکومت کے کچھ اپنے پتہ نہیں ان کا یہ کوئی نیا فورس بنایا ہے یا لیویز والوں کو بھیجتے ہیں، اور کوئی کشتی مشتی دے دیا جی آپ لوگ پٹرولنگ کرو، مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ انکشاف ضرور مولانا صاحب نے کیا ہے۔ لیکن ایک چیز دیکھیں، مولانا صاحب نے جب یہ انکشاف کیا ہے تو یہ بھی انکشاف کرنا چاہیے کہ اس مافیا میں کون کون شامل ہیں، کرنا چاہیے، معلومات لینی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ اور دوسرا جو مجھے تھوڑا سا نا عجیب لگتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں مولانا صاحب جب عمل کلمتی یا قدس بزنجو یہ ایک وزیر تھے یا عمل کلمتی اس کا دوست تھا یا علاقے کا ایم پی اے تھا، اس ٹائم مولانا صاحب کا ہر اسپیچ یہ تھا کہ جی صوبائی حکومت اس میں ملوث ہے، فشریز ڈپارٹمنٹ اس میں ملوث ہے، مقامی جو ایم پی اے ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے، وہ نام لیتا تھا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہو انہوں نے نام لیا ہے، اب کیوں نہیں نام لیتا؟ اب وزیر اعلیٰ کا کام نام کیوں نہیں لیتا مولانا صاحب کہ موجودہ وزیر اعلیٰ بھی ملوث ہیں؟ کیوں؟ ایم پی اے آپ خود ہو پھر آپ بھی ملوث ہو، جب کرائٹیریا یہ ہے کہ علاقے کا جو ایم پی اے ہوگا وہ بھی ہے تو پھر آپ بھی ہو، چلو آپ نہیں ہو سکتے، آپ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور جو مشیر وغیرہ لگائے گئے ہیں حکومت کی جانب سے ان کا نام کیوں نہیں لیتے، سیکٹری کا نام کیوں نہیں لیتے، باقی جو کرتا دھرتے ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو لینا چاہیے نا، جب آپ انکشاف کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی ایک موٹی رقم سالانہ گوادر کے سمندر کا پیٹ چیر کر مچھلیوں کی نسل کشی کر کے اور آبی جو حیات ہے اس کی نسل کشی کر کے اتنا بڑا آپ ظاہر ہے کہ یہ پیسے کما رہے ہیں تو پھر نام بھی لینا چاہیے۔ اور مولانا صاحب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، جماعت اسلامی بہت بڑی پارٹی ہے، وہ اس کو سپورٹ بھی دے سکتی ہے، ان کے خلاف وہ مہم بھی چلا سکتی ہے، جیسے آئی پی پی سے متعلق جماعت اسلامی چلائی تھی تو ان کے خلاف بھی چلائی جا سکتی ہے، تو نام لینا چاہیے۔ اگر واقعی موجودہ وزیر اعلیٰ ملوث ہے، موجودہ فشریز کا مشیر ملوث ہے، اور باقی جو ریلیٹڈ جو ادارے ہیں وہ ملوث ہیں، اگر واقعی تو ان کا نام لینا چاہیے۔ اگر نہیں ملوث ہیں پھر یہ جو اپنا پچھلی ادوار میں پچھلی گورنمنٹ میں مولانا صاحب نے جو باقیوں پہ الزام لگایا ہے تو میرے خیال میں تو اس الزام سے رجوع کریں، اس کو کہیں کہ جی وہ میرا سیاسی کنارہ تھا الیکشن لڑنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، تو اس میں کوئی ملوث نہیں ہے، تو یہ کرنا چاہیے، یا ہمت کریں سب کا آج بھی ہیں ذرا کہ ایز اے چیف ایگزیکٹو میر قدس بزنجو بھی اگر ملوث ہو سکتے تھے تو موجودہ وزیر اعلیٰ بھی ملوث ہو سکتے ہیں ایز اے چیف ایگزیکٹو، کامن سینس کی بات ہے۔ اگر نہیں صوبائی حکومت بے بس تھی، ٹرالر مافیا بہت زیادہ طاقتور تھی، تو نہ قدس بزنجو ملوث تھے نہ موجودہ وزیر اعلیٰ ملوث ہیں، دوہرا معیار تو نہیں ہو سکتا، دوہرا معیار رکھنے والا زیادہ دیر تک اپنا جو موقف ہے وہ ساتھ نہیں رکھ سکتا، وہ لوز ہو جائے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔